آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر بیاض غم۔ آیا نہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ ناظرین، ایام اعزاں ہیں اور آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی بیاض غم لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس خصوصی مجلس میں بیاض غم میں جو عالم دین ہیں، آئیے آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں میں، پھر ان سے ہم آج کے موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین الحاج محمد اون نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب جوہر رضوی صاحب۔ شام غریباں ہو گئی قبلہ، کیسے گزری شام غریباں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام غریباں وہ شام ہے کہ جو قیامت تک شام غریباں ہے۔ ہائے ہائے، ہر سال عاشور کے دن جب سورج ڈھلے گا ہائے تو زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہائے ہائے، اس طرح کا ماتم برپا ہوگا کہ شاید پوری دنیا میں کہیں ایسا ماتم ہائے برپا ہائے نہ ہوگا، کیونکہ عرب کے لوگ دو چیزوں سے پہچانتے تھے کہ تاریخیں کون سی ہیں۔ ایک جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، اور اس زمانے میں ایسے ذرائع نہیں تھے کہ پتہ لگا لیں کہ چاند نمودار ہوا یا نہیں، تو محلے بنی ہاشم کی طرف لوگ دوڑ جاتے تھے اور آ کر اندازہ لگاتے تھے، دور سے سنتے تھے کہ زہرا زادیوں کی آواز رونے کی آ رہی ہے، ہائے 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 ہائے، یعنی جب وہاں سے رونے کی آواز شروع ہوتی تھی تو اندازہ لگا لیتے تھے مدینے والے کہ اب محرم شروع ہو گیا، چاند نمودار، ہائے 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 ہائے، کیونکہ ان کے گھر میں صفے ماتم صافِ ماتم بیچ پہ۔ عاشور کے دن کا اندازہ اسی طرح سے لگاتے تھے کہ مدینے میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کئی سال تک، یعنی بنو امیہ کے حکمرانوں کے کئی سالوں تک عاشور کے دن خاص طور پہ مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی اداسی ہوتی تھی، ہائے ہائے، اس طرح بو کا عالم ہوتا تھا کہ لوگ وہاں آ کر دیکھ کر محسوس کر لیتے تھے ماحول کو کہ آج عاشور کا دن ہے، آج شام غریباں آنے والی۔ تو شام غریباں اس کا نام ہی شام غریباں اس لیے پڑا کہ یہ غریبوں کی شام ہے، اور غریب کون؟ ہائے ہائے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غریب وہ نہیں ہے جس کا وطن اپنا نہ ہو، بالکل بالکل بے شک، بلکہ حقیقی معنی میں غریب وہ ہے کہ جس کی بہن بیٹیوں اور جس کی مخدرات عصمت کی کوئی عصمت اور طہارت کے حامل بیویوں کی چادریں بچانے والا نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آج 12 محرم ہے، لیکن اس سے پہلا دن جو 11 کا گزرا اور اس سے پہلا دن جو عاشور کا گزرا، وہ یقیناً قیامت سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم عاشور پہ بات کریں تو عاشور کے دن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات ظاہر فرمائے، جہاں بہت ساری مولا حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو ظاہر کیا ہے، وہاں عاشور کے دن کی کچھ انفرادیت ہے۔ مثال کے طور پہ مولا حسین علیہ السلام ایک ایک جوان کو گھوڑے پہ سوار ہائے 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 اور ہائے، ایک ہائے جوان کو ہائے کربلا بھیجتے تھے، ہائے ہائے، اور میدان کربلا میں وہ جوان رجس پڑتا تھا، سینکڑوں کو واصل جہنم کرتا تھا، پھر وہ دریا فرات تک پہنچتا تھا، پھر جب ابن زیاد کہتا تھا کہ یہ ایسے جو ہے وہ تمہارے گویا ہاتھ نہیں آئے گا، یہ بنی ہاشم کا شہزادہ ہے،
یا حسین ہائے ہائے، کا ساتھی ہے، پتہ تھا سب کچھ، ہائے ہائے یہ اس طرح سے نہیں آئے گا، اس پہ ہر طرف سے حملہ، ہائے 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 اور ہائے پھر ہر شہید پر ہر طرف سے حملے ہوتے تھے، ہائے ہائے اور جب وہ شہید زمین پہ آتا تھا گھوڑے سے زین سے، ہائے تو ہائے اس وقت مولا حسین علیہ السلام جاتے تھے اور اس کے لاشے کو گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے تھے، پھر دوسرا شہید جاتا تھا۔ میں یہاں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کربلا نہ صرف ایک معجزہ ہے، کربلا نہ صرف ایک اللہ کی طرف سے دعوت فکر ہے لوگوں کے لیے، بلکہ عظمت امام حسین علیہ السلام ظاہر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک شہید جا رہا ہے، اگر کم سے کم 72 بھی لگائیں، حالانکہ زیادہ ہیں لیکن اگر 72 بھی لگائیں، ایک ایک شہید جا رہا ہے ٹائم، اور ٹائم کتنا ہے؟ بالکل بہت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو موقع ایسے ہیں بالکل جہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا ہے، بالکل بالکل، ایک عاشور کا دن، ایک غدیر کا دن، بالکل دو بالکل دنوں میں اللہ نے سورج کو روکا ہے۔ تو بالکل۔ عاشور کا دن قیامت سے کم نہیں بے ہے، شک۔ جہاں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شام غریبہ، کیونکہ آپ کا سوال شام غریبہ پر ہے، تو شام غریبہ ایک ایسی شام ہے کہ میں اکثر مجلسوں میں بیان کرتا ہوں کہ اس شام میں آپ دیکھیے کہ صرف 3 ہستیاں موجود ہیں جو ان بیویوں کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ان میں ایک شدید بیمار ہے، ہائے ہائے، اور ایک جناب زینب عالیہ ہیں، ایک جناب ام کلثوم ہیں۔ مولا باقر علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان 2 بیویوں نے، میں اگر شام غریبہ کی ایک بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں تو قیامت سے کم نہیں ہے کہ شام غریبہ میں اچانک جناب عباس علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ دوڑ بھی آئیں اور آ کر کہا، بہن زینب، بہن ام کلثوم، ہائے ہائے، مجھے عباس کی بھانجیاں نظر نہیں آتی، ہائے ہائے ہائے، مجھے مسلم کی ہائے شہادت، ہائے ہائے یعنی یہاں بیوی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری بیٹیاں نظر نہیں آتی، ہائے ہائے ہائے، فرمایا مجھے عباس کی بھانجیاں نظر نہیں آتی، ہائے ہائے، مجھے مسلم کی شہزادیاں نظر نہیں آتی۔ آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جناب مسلم کے 2 بیٹے کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ گویا شہید ہوئے، اور جناب مسلم کی 2 شہزادیاں مولا حسین کے ساتھ کربلا آئی تھی، بالکل، اور کربلا میں نے ایک روایت پڑھی، اور سننے والوں کی خدمت میں ایک معلوماتی بات ہوگی، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ زیر آسمان آ کر ہائے جناب مسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کا ہائے 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 ہائے، اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا وسیلے کو، بے شک، لہذا جناب رقیہ آ کے عرض کرتی ہیں کہ بہن مجھے دونوں شہزادیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ میں مسلم سے وعدہ کر کے چلی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ راستے میں جب جناب مسلم اپنے شہزادوں کو لے گئے تھے تو اس وقت جناب مسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی شہزادیوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں، لہذا جناب رقیہ کہتی ہے کہ مجھے مسلم کی شہزادیاں نظر نہیں آتی، تو جناب زینب بھی اٹھیں، جناب ام کلثوم بھی اٹھیں، اور دونوں بہنیں جلے کے خیموں کے پچھلی طرف جو ریتیلا علاقہ تھا وہاں جا کر بچیوں کو تلاش کیا۔ عجیب روایت ہے شام غریبہ سننے والوں کے لیے کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ دور سے نگاہ پڑی کہ دونوں بچیاں باہیں گلے میں ڈالے اور سو رہی گویا، بی بی تیز تیز آئی، جناب ام کلثوم دوسری طرف سے، تو ان بچیوں کو گود میں اٹھایا، تو بس بی بی زینب کی ایک ہی چیخ بلند ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ رقیہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے تمہاری بچیاں کو شہید ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسلم کی شہزادیاں شہید ہو گئی۔ میں کہوں گا تمام مومنین کی خدمت میں جو شام غریبہ سننے والے ہیں کہ شام غریبہ میں مسلم کے بچوں کو ضرور یاد کیا گیا، اس لیے شام غریبہ غریبوں کی شام ہے، اور جب ان بچیوں کو کس طرح سے سپرد تراب کیا ہوگا، کیسے قبر کھودی ہوگی، کس طرح سے بیویوں نے ان کو گویا ان کے نانا اور ان کے دادا کے حوالے کیا ہوگا۔ بس میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شام غریبہ جس طرح سے گزری وہ شام قیامت سے کم نہیں، لیکن 11 محرم بھی کم نہیں ہے، 11 محرم بہت سخت ہے، اسی طرح سے 12 محرم تو کوفے میں آ گئے، 11 کو ان کو اسیر کر لیا تھا، 12 محرم جو آج کا دن آپ منا رہے ہیں یہ بیویاں کوفے آ گئی، اس لیے کہ کوفہ کربلا سے زیادہ دور نہیں ہے، اور 11 محرم کو ان کے ہاتھوں میں رسد باندھی گئی تھی۔ کبھی تصور کیا کریں مومنین
کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں کس طرح سے جناب سید سجاد روایت ملتی ہے مولا سجاد بار بار زمین پہ غش کھاتے تھے، بار بار گرتے تھے، تو جناب زینب عالیہ پوچھتی تھی کہ بیٹا سجاد ابھی تو سفر بہت دور ہے، تو کیا فرماتے تھے پھوپھی اماں اس جوان بیٹے پہ کیا بیتے گی جس کے بابا کا جنازہ پڑا ہو اور اس کا جوان بیٹا موجود ہو اور وہ غسل و کفن نہ دے سکے۔ ہمارے لاکھوں سلام 11 محرم کے ان تمام اسیروں پر، مولا سجاد پر، اور آج 12 محرم کوفے میں ہے۔ میں عرض کروں گا آپ انشاءاللہ ایک نوحے کے بعد چند جملے عرض کروں گا کہ 12 محرم کو کوفے میں کیا ہوا تھا۔ بس مومنین آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ آج ازائے حسینی میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں۔ عروج آپ یہ ہمارے تھے نوحے کے اشارہ میں زینب چلی بازار علمدار نایا دریا سے دل ہے در قرار نہ آیا زینب چلی بازار علمدار نایا میں روتی رہی دیکھ کے نیزوں پہ ردائیں، میں روتی رہی دیکھ کے نیزوں پہ ردائیں، جب تک کہ میری راہ میں دربار نہ آیا زینب چلی بازار علمدار نہ آیا، بس میری غریبی ہی اسے کھینچ کے لائی، دانستہ یہاں عابد بیمار نہ آیا زینب چلی بازار علمدار نہ آیا، اس بات پہ غیرت کا خدا تجھے کو کہوں گی، سر تیرا سر نیزہ وفادار نہ آیا زینب چلی بازار علمدار نہ آیا۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد ہم پھر اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ بیاض غم آیا نہ ہو اس طرح، بیاض غم آیا نہ ہو آج سویا میں جن کے باپ پوری دنیا میں، ان کی اولادوں پہ کیا گزرا، آج کا دن کیسے گزرا؟ پوری دنیا میں حسن نیاز بھائی آج حضرت زہرا کے لالوں کا سویم منایا جا رہا ہے، اور میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کا دن جو 12 محرم الحرام ہے، یہ 11 محرم کو جب اسیر ہوئے، جیسے میں نے پہلے جوہر میاں کے نوحے سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب یہ اسیر ہوئے 11 محرم کو، تو 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا تھا۔ یعنی آج جو سویم منا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیویاں اس شہر میں آئی ہیں جہاں کی شہزادی تھی، یعنی اس شہر میں ان کو گویا اسیر کیا گیا ہے جہاں پر جناب زینب عالیہ، اور صرف شہزادی نہیں تھی بلکہ شہزادی تو کائنات کی ہیں، مگر صرف کوفہ اس لیے ایک تلخ اور کہہ لیجیے کہ بہت ہی ٹف اور مشکل شہر اس لیے تھا کہ بی بی نے یہاں پر کم سے کم 40 عورتوں کو قرآن حفظ کرایا تھا۔ جناب زینب عالیہ نے عورتوں کو قرآن پڑھایا تھا،
اور قرآن مجید کے لیے روایت ملتی ہے کہ قرآن مجید بیوی کے سر کا طواف کرتا تھا، یعنی جب بیوی کی گود میں آتا تھا تو کیونکہ قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن ناطق ہے بیوی اور یہ ثابت قرآن ہے، تو دیکھیے کہ جب بیوی کوفے پہنچی ہے تو بیوی نے مولا سجاد سے کہا کہ بیٹا وہ شہزادی جہاں کی میں شہزادی جہاں سینکڑوں بیوی کس طرح گزروں گی سینکڑوں میری شاگردائیں رہی ہیں، اس شہر میں کیسے داخل ہوئی؟ لیکن لاکھوں سلام، جب بیوی اس شہر میں داخل ہوئی تو اپنے سر کو جھٹکا دے کے اپنے بالوں کو آگے کی طرف کیا کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، اور لیکن آپ دیکھیے جب کوفے میں بیوی پہنچی ہے اور کوفے کی عورتوں نے صدقہ پھینکنا شروع کیا، صدقے کھجوریں پھینکی ہیں، تو اس وقت بیوی نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو صدقہ ہم پہ حرام ہے، تم انہیں نہ کھانا، یہ صدقہ ہے۔ یہ جملہ ایک چھت پہ چڑھی ہوئی، کوٹھے پہ چڑھی ہوئی ایک خاتون نے سن لیا کہ میں نے تو سنا ہے کہ صدقہ مدینے والوں پہ حرام ہے، میں نے تو سنا ہے صدقہ زہرا اور ان کے بچوں پہ حرام ہے، اور ان کے بچوں پہ حرام ہے، یہ کون بیوی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہ کھانا مت، یہ صدقہ حرام ہے؟ وہ بیوی نزدیک آئی اور آ کر اس نے کہا کہ اے بیوی، تم نے ابھی بچوں سے کہا کہ صدقہ مت کھانا، لہذا بتاؤ کہ آپ کیوں یہ منع کر رہی ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو بیوی فرماتی ہے پہلے تو بتا تیری کوئی حاجت؟ عزیزارو، یہ میرے سننے والے تمام مومنین جانتے ہیں اس وقت اس بیوی نے کہا تھا کہ میری آقا زادی نے مجھے بتایا تھا، نام نہیں لیا اس نے اس لیے کہ مردوں کا ہجوم تھا، نامحرموں کا ہجوم تھا، اس نے نام نہیں لیا، اس نے صرف اتنا کہا کہ میری آقا زادی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لیکن میں اس وقت تماشا دیکھنے نہیں آئی، میں تو کچھ خدمت کرنے آئی ہوں، اور وہ کھجوریں آپ نے لی نہیں۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ بچے اسیر ہوئے ہیں ایسے میرے بچے اسیر نہ ہوں، ذرا اندازہ فرمائیں۔ دیکھیے ہم ذاکرین، واعظین، مولوی صاحبان یہ مسائل پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، حضرات آپ، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیسے اسیر ہوں گے وہ جو اس نے یہ جملہ کہا کہ میرے بچے ایسے اسیر نہ ہوں، اس کا مطلب ہے ان کی اسیری کوئی منفرد ہوگی، یقیناً ان کی اسیری کیسی ہوگی؟ اگر میں ایک جملہ کہوں سننے والوں کے لیے، ان کی اسیری اتنی سخت تھی کہ جناب سکینہ ایک پیر اٹھاتی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا کوفے میں کہ یہ بچی جب زمین پہ آتی ہے تو ایک پیر اٹھاتی ہے ایک پیر رکھتی ہے، تو مولا سجاد نے کہا تھا کہ جب میں ذرا سر اوپر کرتا ہوں تو میری وہ رسی کھچ جاتی ہے، سکینہ کا پیر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ لہذا مولا سجاد وہ کیسے اسیر تھے، یعنی وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ تمہارے جیسے بچے اسیر ہوئے ایسے میرے بچے اسیر نہ ہوں، اس کا مطلب ہے سخت اسیری تھی، المناک اسیری تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا سوال کرتی ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کریں، اسیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے اپنی آقا زادی کی زیارت نہیں کی، تو اس وقت بیوی نے پوچھا کہ تمہاری کون آقا زادی ہے، تو ذرا نام تو بتاؤ، تو وہ کہتی ہے اس مجمع میں ان کا نام نہیں بتا سکتی اس لیے کہ یہ نامحرموں کا بیوی فرماتی ہے کہ اچھا اگر تیری آقا زادی کی تجھے ابھی زیارت ہو جائے تو تو کیا کہے گی؟ وہ ایک دم غصے ہوئی اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ابھی زیارت ہو جائے؟ اگر مجمع دیکھیں، شرابیوں کے مجمع ہے، لوگ پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا ٹف مجمع ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں ابھی زیارت ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس وقت جناب زینب نے ان بالوں کو جو اپنے سر سے منہ پہ لائی تھی ایک مرتبہ سر کو جھٹکا دے کر، جب بیوی نے سامنے اس کے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانی، میں ہی تو تمہاری آقا زادی زینب، اس وقت جناب ام حبیبہ نے سر پیٹ لیا اور کہا کہ آقا زادی یہ کیا ہو گیا؟ بس میں ایک جملہ کہوں گا، اور کیونکہ یہ سخت مصائب اور ٹف منزل ہے کہ اس موقع پہ جناب زینب نے کہا کہ بس نہ پوچھو، اب ایک سید سجاد ہے، اس نے صرف اتنا پوچھا تھا آقا زادی میں کچھ نہیں پوچھتی، بس اتنا بتائیں کہ اس وقت عباس کہ جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو فرماتی ہیں، ابھی یہ پڑھ رہے تھے کلام میں کہ اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں گھوڑے کی گردن میں میرے عباس کا سر ہے، تو میرا عباس اتنا وفا شیار ہے کہ سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں کرتا، اور باب حسینہ کی صدائیں بلند۔
ہم چاہیں گے اپنے اس پروگرام کا اختتام. آپ کوئی دعا یا کلام کی بات کر رہے تھے. کتنا بے چین ہوں مولا کو بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی. جب بھی آتا ہے کوئی کرب و بلا سے ہو کے، بس اسی آس پہ تکتا ہوں لبوں کو اس کے. تم کو مولا نے بلایا ہے بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی. اے حبیب ابن مزاحے تمہیں مولا کی قسم، آپ فہرست میں کر دیں جو میرا نام رقم. کیسے ممکن ہے میرا نام مٹا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی. جسم میں سانس ہے کب تک نہیں معلوم مجھے، کربلا جانا ہے مجھ کو بھی نجف سے چل کے. یہ تمنا بھی میری جا کے بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی. اپنے دربار کے جوہر بھی دکھائیں گے مجھے، ہے یہ ذیشان یقین مولا بلائیں گے مجھے. کب بلائیں گے مگر اتنا بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے